السلام علیکم ویورز۔ عشرہ ذی الحج کی فضیلت و حرمت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے 7 دنوں میں جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے عشر الخیر کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذو الحج کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عمل صالحہ جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی اور دوسرے دنوں میں نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، ترجمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے، یعنی ذی الحج کا چاند دیکھ لیا جائے، تو تم میں سے کسی کا ارادہ قربانی کا ہو تو اس کو چاہیے کہ اب قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن بالکل نہ تراشے۔ آئیے اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دراصل یہ عشرہ حج کا ہے اور ان ایام کا خاص الخاص عمل حج ہے، لیکن حج مکہ معظمہ جا کر ہی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ عمر میں صرف ایک دفعہ، وہ بھی اہل استطاعت پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کی خاص برکات وہی بندے حاصل کر سکتے ہیں جو وہاں حاضر ہو کر حج کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سارے اہل ایمان کو اس کا موقع دیا ہے کہ جب حج کے یہ ایام آئیں تو وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج سے ایک نسبت پیدا کر لیں اور ان کے کچھ اعمال میں شریک ہو جائیں۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کا خاص راز یہی ہے۔ حجاج 10ویں ذی الحج کو منا میں اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ دنیا بھر کے دوسرے مسلمان جو حج میں شریک نہیں ہو سکے، ان کو حکم ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک اسی دن اللہ کے حضور میں اپنی قربانیاں نذر کریں، اور جس طرح حاجی احرام باندھنے کے بعد اپنے بال یا ناخن نہیں تراشتے، اس طرح یہ مسلمان جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ذو الحج کا چاند دیکھنے کے بعد بال یا ناخن نہ تراشیں، اور اسی طریقے سے بھی حجاج ایک مناسبت اور مشابہت پیدا کریں۔ سبحان اللہ، کس قدر مبارک ہدایت ہے جس پر چل کر مشرق و مغرب کے مسلمان حج کے انوار و برکات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ قربانی چونکہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور اس کا وقت اور دن بھی مقرر ہیں، اس لیے اس کے مسائل کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری قربانی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ تو قربانی کی تفصیلی مسائل میں آئیے جانتے ہیں کہ کس شخص پر قربانی واجب ہے۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کس پر قربانی واجب ہے اور کس پر نہیں۔ تو چلیے بتاتے ہیں کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا اسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو یا اتنی قیمت کا مال، تجارت یا اپنی ضرورت سے زائد سامان پڑا ہو اور وہ شرعی مسافر بھی نہ ہو، اور اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی فرض نہیں، لیکن یہ بات درست نہیں۔ ایسا شخص جس کے پاس سونا، چاندی یا مال تجارت یا کیش نصاب کے برابر نہیں، لیکن وہ بہت سا فاضل سامان پڑا ہوا ہے جیسے ٹی وی، VCR، زائد فرنیچر، کپڑے وغیرہ، اگر یہ سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، حالانکہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ قربانی اور زکوٰۃ کے لازم ہونے میں سے
ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے نصاب پر چاند کے اعتبار سے سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ قربانی کے لیے نصاب پر 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں۔ کون کون لوگ گھر میں قربانی دے سکتے ہیں؟ گھر میں ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، ہر ایک کے مال کا الگ الگ اعتبار ہوگا۔ جس کا مال گزشتہ تفصیل کے مطابق نصاب تک پہنچا تو اس پر اپنے مال سے قربانی کرنا واجب ہو جائے گی۔ کچھ لوگ پورے گھر کی طرف سے قربانی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، یہ بات درست نہیں۔ عورتوں کے پاس عام طور پر اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنی قربانی الگ کرنی چاہیے۔ نابالغ پر کسی حال میں قربانی واجب نہیں۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اب اس کی قربانی کرنا واجب ہوگی۔ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا کوئی شخص موجود نہیں ہے اور دوسرے شخص نے اس کے بغیر اس کی طرف سے قربانی کر دی تو یہ درست نہیں، البتہ اگر وہ غائب آدمی خط لکھ کر یا فون کر کے یا کسی اور ذریعے سے وکیل بنا دے تو پھر ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر کے مر گیا کہ میرے مال میں سے میری طرف سے قربانی کر دی جائے اور اس کی وصیت کے مطابق اس کے مال سے قربانی کر دی گئی تو یہ درست ہے، اور ایسی قربانی کا تمام گوشت وغیرہ خیرات کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص والدین یا کسی بھی رشتہ دار یا بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہو اسے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ایسی قربانی کا گوشت کھانا اور تقسیم کرنا سب درست ہے۔ عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کا وقت ہے۔ جس دن چاہے قربانی کریں، لیکن افضل وقت پہلا دن ہے، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کریں، البتہ اگر کوئی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں نماز عید نہیں ہوتی، یعنی گاؤں دیہات، تو وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی جائز ہے۔ اور قربانی رات کو بھی ہو سکتی ہے، بشرطہ کہ خوب روشنی ہو تاکہ رگیں صحیح طور پر کٹ جائیں۔ اگر ایسا انتظام نہ ہو تو رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں۔ گوشت تقسیم کرنے والوں کے لیے ضروری ہدایت: اگر ایک گائے یا بیل یا بھینس یا اونٹ میں 7 آدمی مل کر شریک ہوئے اور قربانی کی تو اب اس کا گوشت باہم اندازہ سے تقسیم نہ کریں، بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک وزن کر کے بانٹیں، اور اگر کسی کے حصے میں گوشت کم ہو گیا ہو تو وہ سود ہو جائے گا، اور سود لینے والا اور دینے والا چاہے رضامندی سے لے یہ لین دین کرے سخت گنہگار ہوتے ہیں، اور جس کے حصے میں گوشت زیادہ چلا گیا ہو اس کو بھی اس کا کھانا جائز نہیں۔ بہرحال سارے شرکاء اگرچہ خوش دلی سے ہر شریک کو اجازت دے دیں کہ جو شریک جتنا چاہے گوشت لے جائے، تب بھی کسی شریک کو اس کی طرف لینا جائز نہیں، البتہ اگر گوشت کی تقسیم میں سری، پائے، کلیجے اور کھال کو بھی تقسیم کر لیا جائے، اور مثلاً اس طرح تقسیم کیا جائے کہ 4 حصوں میں ایک ایک پایا رکھ دیا جائے اور باقی 3 حصوں میں سے ایک میں کھال، ایک میں سری، مغز اور ایک میں زبان اور کلے رکھ دیے جائیں، تو پھر وزن کر کے گوشت تقسیم کرنا ضروری نہیں، اندازہ سے گوشت کے 7 حصے کر کے مذکورہ چیزوں میں رکھ دیا جائے، تو بغیر تولے بھی محض اندازہ سے گوشت تقسیم کر لینا جائز ہے۔ قربانی کی کھال کا حکم: قربانی کی کھال آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اس طرح کھال آپ اپنے دوست احباب میں یا کسی کو یا کسی ایسے دینی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں جو اسے شرعی احکام کے مطابق استعمال کرے، لیکن کھال کسائی کو بطور اجرت کے دینا یا کھال بیچ کر اس کی قیمت